الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم آپ کے سامنے بسنت کے حوالے سے کچھ گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ بسنت ہندوستانی زبان سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی بہار کے ہیں، یعنی جب موسم بہار شروع ہوتا ہے تو ہندو تہوار کے اندر پتنگیں اڑا کر مناتے ہیں۔ چنانچہ یہ تفصیل فیروز اللغات کے اندر لکھی ہے۔ فیروز اللغات کے اندر مزید بھی اس کی کچھ تشریحات لکھی ہیں۔ چنانچہ بہار کا موسم، بہار کا ایک تہوار، بسنت کے موسم میں گائے جانے والے گیت اور نغمے وغیرہ، اسی طرح سری راگ کی چوتھی راگنی، ستیلا چیچک، سرسوں کے کھلے ہوئے زرد رنگ کے پھول۔ بسنت پنچمی ہندی کا لفظ ہے، ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جو ماگھ ستی پنچمی کو منایا جاتا ہے۔ بسنت پھولنا یہ محاورہ ہے، اس کا معنی ہے کہ سرسوں کے پھولوں کا کھلنا یا ان پر زردی کا چھا جانا۔ بسنت کی خبر نہیں یعنی نا تجربہ کار اور نا واقف ہونا۔ اسی طرح بسنت منانا یعنی بسنت کی خوشی کرنا، اور لفظ بسنتی یہ بھی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے زرد، پیلا یا زعفرانی، اور بسنتی پوش کا مطلب ہے زرد لباس پہننے والا۔ ہندوؤں کا تہوار ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ مسلمان اس تہوار کو مناتے ہیں۔ کروڑوں روپے کی پتنگیں اور ڈوریں استعمال کی جاتی ہیں۔ فلمی دنیا اور مغرب زدہ عورتیں بھی اس میں خوب حصہ لیتی ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان اپنے دوستوں کے ہمراہ بسنت منانے کے لیے شہر سے دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ بسنت کے تہوار پر رونق میلہ بڑھانے کے لیے باقاعدہ نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ بسنت کو اصل پذیرائی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں حاصل ہوئی۔ مہاراجہ نے اسے قومی تہوار کا درجہ دیا۔ بسنت کے دن لاہور کے شاہی قلعے سے بسنت کا ایک شاندار جلوس نکلتا تھا۔ جلوس کے شرکاء نے پیلے چوگے اور پیلی پگڑیاں پہن رکھی ہوتی اور ڈھول اور شہنائی کی آواز پر ناچ رہے ہوتے۔ مہاراجہ اس جلوس کی قیادت کر رہا ہوتا۔ یہ جلوس اس شان سے شاہی باغ پہنچتا کہ سارے راستے رعایا پیلے کپڑے پہن کر دونوں اطراف کھڑے ہوتے اور جلوس پر پھولوں کی بارش کرتے اور مہاراجہ کے حق میں نعرے لگاتے جاتے۔ شاہی باغ پہنچ کر پتنگ بازی کا مقابلہ ہوتا۔ اس دور میں اس تہوار کو سرکاری حیثیت حاصل تھی، لیکن اس عہد میں بھی پتنگ بازی صرف شالیمار باغ تک محدود تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد یہ تہوار عوامی تہوار بن گیا۔ عوامی دور کا یہ تہوار 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا: سکھوں کی بسنت، مسلمانوں کی بسنت اور ہندوؤں کی بسنت۔ سکھ اپنی بسنت گردوارہ منگت سنگھ، ہندو حقیقت رائے کی سمادھی اور مسلمان مادھو لال حسین کے مزار پر منانے لگے۔ یہ محدود قسم کے تہوار ہوتے ہیں جن میں چند سو لوگ شریک ہوتے تھے۔ انگریز آئے تو انہوں نے مقامی ثقافت کی ترویج کا فیصلہ کیا۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ ہر وہ تہوار جو مقامی لوگوں کی اخلاقیات پر برا اثر ڈال سکتا ہے اسے سرکاری سرپرستی فراہم کی جائے۔ جان لارنس لاہور میں انگریز گورنر جنرل کا سیاسی نمائندہ ہوا۔ اسے بسنت کا تہوار مناسب دکھائی دیا، لہٰذا 1848 میں پہلی بار جشن بہاراں منانے کا اعلان کیا۔ یہ بسنت کا ہفتہ بھی کہلایا۔ اس ہفتے میں لاہور میں ناچ گانے، پتنگ بازی اور شراب کا عام استعمال ہوا۔ یہ وہ ہفتہ تھا جس میں اخلاقی جرائم کو ناقابل دست اندازی پولیس قرار دے دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس ہفتے لاہور کے شرفا نے گلی کوچوں میں قدم نہ رکھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ گلی کوچوں میں غنڈے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے جس سے ان کی عزت پر حرف آئے گا۔ لاہور میں پتنگ بازی اور بسنت منانے کی روایت پاکستان بننے سے پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس دور میں لاہور کا منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک، پتنگ بازی کے مقابلوں کے لیے مختص تھا۔ منٹو پارک میں پتنگوں کی 30-40 دکانیں تھیں۔ بسنت کے دنوں میں زندہ دلان لاہور منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں جمع ہوتے اور خوب ہلڑ بازی اور جشن بہاراں کے نام پر پتنگ بازی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کی جاتی۔ جشن بہاراں یا بسنت میلہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کا ذکر تاریخ لاہور کے اندر اس کے مصنف سید لطیف صاحب اپنی کتاب میں کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ سمادھی حقیقت رائے، یہ لاہور سے 2 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب موزہ کوٹ خواجہ سعید کے مشرق میں واقع ہے۔ حقیقت رائے 17 سال کی عمر کا ایک ہندو لڑکا تھا۔ وہ حاکم لاہور نواب خان بہادر کے دور میں ایک مدرسہ میں پڑھتا تھا۔
اس کا مسلمان لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے ان لڑکوں کی طرف سے دیوتاؤں کے لیے ناشائستہ زبان استعمال کرنے کے رد عمل کے طور پر جواباً اسی قسم کے کلمات کہہ ڈالے۔ اس کو قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناشائستہ زبان استعمال کرنے پر اس کو سزائے موت سنا دی۔ یہ معاملہ حاکم لاہور کے سامنے پیش ہوا، تاہم اس نے قاضی کے فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر یہ لڑکا اسلام قبول کر لے تو اس کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ حقیقت رائے اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر خلوص دل سے کاربند تھا۔ اس نے دین اسلام کی دعوت کو رد کر دیا اور پھانسی پر چڑھ گیا۔ ہندو اس کے مقبرے کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور کثیر تعداد میں جا کر اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اس سماعت پر بسنت یا بہار کا سالانہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ لگے ہاتھ ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے ہندو مصنف کنہیا لال کا تاریخ لاہور کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت رائے نواب زکریا خان بہادر صوبہ لاہور کے وقت ایک لڑکا تھا تقریباً 17 برس کا، اور ایک مسلمان مکتب میں جا کر فارسی وغیرہ پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ استاد کسی کام کو باہر گیا اور لڑکے مکتب کے آپس میں لڑنے لگے۔ ایک مسلمان لڑکے نے دیوی کے حق میں کوئی ناشائستہ کلمہ کہہ دیا۔ حقیقت کو یہ بات ناگوار گزری تو اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کی نسبت کوئی ایسا لفظ کہہ دیا، یعنی حضرت فاطمہ کے متعلق۔ چنانچہ جو کہ لفظ حضرت فاطمہ کی بے ادبی پر دلالت کرتا تھا، تو جب استاد آیا تو مسلمان لڑکوں نے استاد کے روبرو سب حال بیان کیا۔ وہ سنتے ہی غصے کے مارے لال ہو گیا اور حقیقت رائے کو پکڑ کر قاضی شہر کے روبرو لے گیا۔ قاضی نے جب یہ تقریر سنی، حقیقت رائے کے حق میں قتل کا فتویٰ لکھا اور منظوری کے لیے صوبہ لاہور کے پاس بھیج دیا۔ نواب زکریا خان بہادر نے حقیقت رائے کو روبرو بلایا اور حکم دیا کہ تو نے کمال بے ادبی اہل بیت کے حق میں کی ہے، لہذا بے شک تو واجب القتل ہے، مگر اگر تو مسلمان ہو جائے تو تیری جان بچ سکتی ہے، ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ حقیقت رائے نے مسلمان ہونے سے انکار کیا اور جان شیری اپنے ملت و مذہب پر قربان کر دی، یعنی گردن مارا گیا اور ناش اس کی اس مقام پر جلائے گی جہاں پر اب سماعت بنی ہوئی ہے، اور یہ سماعت بجانب شرق کے موزہ کوٹ خواجہ سعید لاہور کے بفاصلہ 2 میل شرق کی سمت کو واقع ہے۔ مکان نہایت بزرگ اور متبرک، شہر کے ہنود خلوص دل اور جان سے وہاں پر بسنت کے روز وہاں پر میلہ منعقد کرتے ہیں۔ چڑھاوے کی آمدنی یہیں بخوبی ہوتی ہے۔ مکان سمادہ پختہ ہے، چونہ گچ سے بنا ہوا ہے۔ پہلے ایک مربع پختہ چبوترا تھا جس پر اب مکان سمادی کو تعمیر کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حوالے اور یہ واقعات سن کر اور بسنت کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کو جان کر آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ پھر یہ مسلمان اس کو کیوں اپناتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ شیطانی کاموں اور اسی طرح لہو و لعب کے اندر انسان ذرا جلدی مشغول ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے بسنت پنچمی کی وہ کہانی بھی پیش کرنا چاہتے ہیں جس کی نسبت سے ہندو مذہب کے اندر بسنت پنچمی کا تہوار سرسوتی دیوی کے نام پر منایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب راون نے سیتا کو اغوا کیا اور اس نے اپنے زیورات کو زمین پر پھینک دیا تاکہ رام کو اس کے اغوا کے راستے کے بارے میں معلوم ہو سکے، ان زیورات میں سے ہر ایک کے ذریعے رام نے سیتا کی تلاش شروع کی۔ اسی تلاش کے دوران راما ڈنڈ کارنیا پہنچا جہاں اس کی ملاقات شبری سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن بسنت پنچمی یا وسنت پنچمی کا دن تھا، اس لیے آج بھی ان جگہوں پر شبری ماتا کے مندر میں وسنت اتسو منایا جاتا ہے۔ اس واقعے اور اس کہانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندو مذہب کے اندر باقاعدہ یہ ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ بسنت پنچمی موسم بہار میں منایا جانے والا بنیادی طور پر ہندوؤں کا ایک تہوار ہے۔ یہ 5ویں ہندو مہینے ماگھ کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور ویدوں میں اس کا تعلق سرسوتی دیوی سے بتایا جاتا ہے جو ہندو مت میں موسیقی اور آرٹ اور فن کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ ان حوالہ جات اور واقعات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بسنت میلہ یا جشن بہاراں ایک خالصتاً ہندو مذہبی تہوار ہے جس کو آج مسلمانوں نے اپنے تئیں اپنا لیا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ہندو تہذیب کو بھی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ان حوالہ جات اور واقعات سے تشفی کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث، جن کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں پتنگ بازی کی قباحتوں کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اب کنکوے بازی یعنی پتنگ بازی کی نسبت بھی کچھ خرابیاں سن لیں۔ کہتے ہیں کہ کنکوے یعنی پتنگ کے پیچھے دوڑنا، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا ہے، تو وہ بھی پتنگ میں دوڑنے والے کی معید میں شامل ہے۔
دوسرے کے کنکوے پتنگ کو لوٹ لینا، جس کی ممانعت حدیث شریف میں صراحتاً وارد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں لوٹتا کوئی شخص ایسا لوٹنا جس کی طرف لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوں اور پھر وہ مومن رہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ ایسی خصلت ہے کہ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اس حدیث کے تعویلی معنی کچھ بھی ہوں، لیکن ظاہراً تو اس شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج از ایمان قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو لوٹنے میں تو مالک کی اجازت ہوتی ہے اس لیے اس کو لوٹا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مالک کی اجازت ہرگز نہیں ہوتی، کیونکہ عام رواج بن چکا ہے، اس لیے مالک خاموش رہتا ہے، حالانکہ وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر اس کا بس چلے تو وہ اس کو خود لے لے۔ اسی طرح ڈور کو لوٹ لینا، اس میں بھی ایک اعتبار سے پتنگ لوٹنے سے بھی زیادہ قباحت ہے، کیونکہ پتنگ تو ایک ہی ہاتھ لگتی ہے، وہاں گناہگار وہ ایک آدمی گناہگار ہوتا ہے، جبکہ ڈور تو 20 آدمیوں کے ہاتھ میں آتی ہے اور سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی پتنگ کاٹوں اور اس کا نقصان کروں، اور مسلمان کو نقصان پہنچانا یہ ایک حرام کام ہے۔ اسی طرح نماز سے غافل ہو جانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی علت قرار دیا ہے۔ اکثر کوٹھیوں اور مکانوں کی چھتوں پر پتنگ اڑانے سے آس پاس والوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات پتنگ چڑھاتے ہوئے پیچھے کو ہٹتے جانے اور چھت سے گرنے کی وجہ سے لوگ زخمی اور اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک خاص خرابی یہ ہے کہ اس میں اعلی علم کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ کاغذ سے پتنگیں بنتی ہیں اور کاغذ آلات علم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، جیسے آلات موسیقی کا اس کے اندر شامل ہونا، ہوائی فائرنگ کا کرنا، اور اسی طرح فضول کاموں کے اندر اپنے مال اور دولت کو ضائع کرنا، اور قرآن و سنت کے اندر مصرفین فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ موسیقی کی محفلیں، شراب اور اس کے علاوہ بے حیائی کا جو طوفان بپا کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور لاہور کے اندر اس کا اہتمام سب سے زیادہ ہے پاکستان کے دیگر شہروں اور دیگر پنجاب کے شہروں کی بنسبت۔ اس کی وجہ وہ کوٹ خواجہ سعید کے اندر حقیقت رائے گستاخ رسول کی سمادھی ہے، جس کی یاد میں ہندو لوگوں نے اس کے لیے سالانہ بسنت میلے کا اہتمام شروع کیا، اور دیکھا دیکھی یہ لاہور کے کلچر اور ثقافت کا حصہ بن گیا۔ لہذا عزیزان گرامی، اس کے علاوہ حادثات کے اندر، گاڑیوں کے نیچے آنے کے اندر اور گلے پر ڈور پھرنے سے 20 لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، جن کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں۔ یہاں صرف یہ بتلانا تھا کہ بسنت ایک ہندوانہ تہوار ہے، ایک فضول کام ہے، جس کا ہمارے دین، ہماری شریعت اور ہماری معاشرت کے اندر، ہماری تہذیب اور تمدن اور کلچر کے اندر کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس برائی سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔